آج ہم غلط فقرات کی درستی کرنا سیکھیں گے۔ غلط فقرات کی درستی، درستی یعنی درست کرنا، غلط فقرات یعنی غلط جملے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جملوں میں کچھ الفاظ غلط لکھے گئے ہوں تو ہمیں انہیں درست کیسے کرنا ہے، آج ہم یہ سیکھیں گے۔ جملے میں کچھ الفاظ غلط لکھے گئے ہوں، اب یہ کچھ الفاظ مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں۔ یہ املا کی غلطی بھی ہو سکتی ہے، یعنی کسی لفظ کو غلط طریقے سے لکھا گیا بھی ہو سکتا ہے جملے میں، اور جملے میں کوئی فالتو لفظ یا کوئی فالتو الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ایسے الفاظ جن کی جملے میں ضرورت نہ ہو بلکہ وہ ویسے ہی لکھ دیے جائیں، ان الفاظ کی غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جملے میں واحد جمع کی غلطی بھی ہو سکتی ہے اور جملے میں مذکر مؤنث کی غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ 4 طرح کی غلطیاں جملوں میں ہو سکتی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ املا کی غلطی جملے میں کس طرح ہو سکتی ہے اور ہم اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ میں یہاں آپ کے سامنے ایک جملہ لکھ رہی ہوں، مجھے آم کھانا بہت پسند ہے۔ اب دیکھیں، آپ کو معلوم ہے یہ لکھا ہوا ہے آم، این الف میم آم۔ آپ جانتے ہیں کہ آم تو جو کھانے والا آم ہوتا ہے، جو پھل کا نام ہے، اس کو تو ہم الف مد سے لکھتے ہیں، ہم ایسے لکھتے ہیں نا آم۔ تو یہ غلط لکھا ہوا ہے آم کا لفظ یہاں پہ اس جملے میں، تو ہم نے اس جملے کو دوبارہ لکھنا ہے اور جملے میں جہاں پر غلطی ہے اس کو ٹھیک کر کے لکھنا ہے۔ آئیے اس جملے کو دوبارہ لکھتے ہیں، اور اس درست جملے میں آم کا املا یعنی این سے نہیں بلکہ الف مد سے لکھیں گے۔ آم کا املا ہم نے درست کر کے لکھ دیا، یعنی اس جملے میں اس فقرے میں املا کی غلطی تھی اور ہم نے اس کو درست کر دیا ہے۔ مجھے آم کھانا بہت پسند ہے، تو یہاں پہ میں نے درست آم لکھ دیا ہے۔ ایک اور جملہ دیکھیے، دادا جان نے اخبار پڑھا۔ دادا جان نے اخبار پڑھا۔ اب دیکھیں، پڑھا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پڑا ہوا، میز پہ پڑا ہوا، کرسی پہ پڑا ہوا، بیڈ پہ پڑا ہوا، لیکن یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ دادا جان نے اخبار پڑھا، یعنی یہاں پہ یہ املا بھی غلط لکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ پڑھے سے مراد رکھا ہوا نہیں ہے بلکہ پڑھنا مراد ہے، تو یہاں پہ لفظ ہونا چاہیے پڑھا۔ تو آئیے اس جملے کو بھی درست املا کے ساتھ لکھتے ہیں۔ آپ بھی لکھیے، دادا جان نے اخبار پڑھا۔ چلیے ایک اور جملہ دیکھتے ہیں، وہ امتحان میں فیل ہو گیا۔ اب دیکھیے یہاں پہ جو لفظ فیل لکھا ہوا ہے یہ تو این سے لکھا ہوا ہے، اور آپ نے تو یہ سیکھا ہے کہ این سے لکھے ہوئے فیل کا مطلب ہوتا ہے کام، تو وہ امتحان میں فیل ہو گیا۔ اب یہاں کسی کام کے کرنے کا تو ذکر ہی نہیں ہے، یہاں تو ناکامی کا ذکر ہے کہ وہ امتحان میں پاس نہیں ہوا بلکہ فیل ہو گیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ والا فیل ہم لکھتے ہیں فے یہ اور لام، فیل، تو اس کا درست املا یہ ہے۔ تو آئیے اس کو بھی درست املا کے ساتھ لکھ لیتے ہیں۔ آپ بھی لکھیے، وہ امتحان میں فیل ہو گیا۔ تو اس طرح اگر جملے میں کوئی املا کی غلطی ہو تو اس طرح سے ہم اس املا کی غلطی والے لفظ کو درست کر کے جملہ دوبارہ لکھتے ہیں، یوں ہم اس غلط جملے کی درستی کر کے لکھتے ہیں، اس جملے کو درست کر کے لکھتے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ جملے میں فالتو لفظ یا فالتو الفاظ کیسے لکھے ہوتے ہیں۔ فالتو لفظ یعنی وہ لفظ، ایکسٹرا لفظ جس کی جملے میں ضرورت نہیں ہوتی، جملہ اس لفظ کے بغیر بھی سمجھ بھی آتا ہے اور پورے معنی بھی دیتا ہے۔ جیسے
یہاں پر میں ایک جملہ آپ کے سامنے لکھتی ہوں، یہ پھولوں کا گلدستہ ہے۔ اب دیکھیں، آپ جانتے ہیں گل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گل ہم کہتے ہیں پھول کو، اور یہاں پر بھی پھولوں لکھا ہوا ہے اور یہاں پر بھی۔ اب گلدستہ کا مطلب ہوتا ہے پھولوں کا دستہ، یعنی ایسا دستہ جس میں بہت سارے پھول ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم گلدستہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہمیں پھولوں کا کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ گلدستہ ہے۔ اگر ہم یہ جملہ اس طرح لکھتے ہیں، یہ گلدستہ ہے، تو یہاں سے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ یہ ایسا دستہ ہے جس میں بہت سارے پھول ہیں، تو ہمیں الگ سے پھولوں کا لکھنے کی یا کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اگر ہم نے پھولوں کا لکھنا ہے تو پھر ہمیں گل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کیسے؟ یہ پھولوں کا دستہ ہے، پھر ہم بیچ میں گل کا لفظ نہیں لکھیں گے اگر ہم نے پھولوں کا لکھنا ہے، یعنی ان دونوں لفظوں میں سے کوئی ایک لفظ ہم لکھیں گے۔ تو یہ جو پھولوں کا کے دو الفاظ ہیں، یہ اس جملے میں فالتو ہیں، تو اس طرح کے جملے کو بھی ہم فالتو لفظ ہٹا کے دوبارہ سے لکھتے ہیں تاکہ جملہ درست ہو جائے۔ ایک اور جملہ میں آپ کے سامنے لکھتی ہوں، بڑھیا عورت سڑک پار کر رہی ہے۔ آپ سوچئے اس میں کون سا لفظ یا کون سے الفاظ فالتو لکھے ہوئے ہیں؟ بڑھیا عورت سڑک پار کر رہی ہے، عورت کا لفظ یہاں پر فالتو ہے۔ اب عورت کا لفظ ہم ہٹا کے اگر جملہ پڑھیں، بڑھیا سڑک پار کر رہی ہے، تو جملہ اس طرح مکمل ہوتا ہے۔ یہاں پہ عورت کا لفظ فالتو ہے، تو آئیے اس جملے کو درست کر کے لکھ لیتے ہیں۔ بڑھیا سڑک پار کر رہی ہے، تو یہاں پہ درست جملہ میں نے لکھ دیا ہے۔ اب ایک اور جملہ آپ دیکھیے، ارض پاکستان کی زمین خوبصورت ہے۔ غور کیجئے اس جملے میں کون سا لفظ یا کون سے الفاظ فالتو ہیں؟ زمین کے الفاظ یہاں پر فالتو ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں ارض کا مطلب بھی ہوتا ہے زمین۔ تو یہاں پر ہم اگر یوں کہیں ارض پاکستان خوبصورت ہے تو اس طرح جملہ درست ہوگا۔ یا آئیے پہلے اس کو درست کر کے لکھتے ہیں اس طرح، ارض پاکستان خوبصورت ہے۔ اور دوسرا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ ہم ارض کو ہٹا دیں گے اور لکھیں گے پاکستان کی زمین خوبصورت ہے، یعنی ہم یا تو ارض کا لفظ لکھیں گے یا ہم زمین کا لفظ لکھیں گے، دونوں میں سے کوئی ایک لفظ لکھیں گے کیونکہ دونوں کا بالکل ایک ہی مطلب ہے۔ اسی طرح یہاں پر بڑھیا کا مطلب ہے بوڑھی عورت، تو یا تو ہم بوڑھی عورت کا لفظ استعمال کریں گے یا پھر ہم بڑھیا کا لفظ استعمال کریں گے، دونوں لفظ یعنی بڑھیا عورت ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ اب یہ تو ہے کہ جملے میں اگر فالتو لفظ یا فالتو الفاظ ہوں گے تو ان کی تصحیح یا ان کو کیسے درست کیا جائے گا۔ اب ہم سیکھتے ہیں کہ جملے میں واحد جمع کی غلطی کیسے کی جاتی ہے۔ واحد ہم کہتے ہیں کسی ایک چیز کو اور جمع ایک سے زیادہ کو۔ ایک جملہ دیکھیے، میں نے قائد اعظم دیکھے۔ اب دیکھیے قائد اعظم تو ایک انسان ہے، واحد ہیں، لیکن دیکھے کے لفظ سے لگ رہا ہے جیسے یہ بہت سارے انسان ہیں، تو یہاں پہ دیکھے کا لفظ غلط ہے کیونکہ یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے اور قائد اعظم یہاں پر واحد ہیں، اس لیے ہم اس جملے کو جب درست کر کے لکھیں گے تو یوں لکھیں گے کہ میں نے قائد اعظم
को देखा। तो देखिए अब जुमला बिल्कुल ठीक है क्योंकि हम देखा का लफ्ज़ ही वाहिद के लिए इस्तेमाल करते हैं और कायदे आज़म वाहिद लफ्ज़ है। एक और जुमला देखिए, दरवाजे को बंद कर दो। अब यहाँ पे दरवाजे का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो कि जमा के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि यहाँ पे बात हो रही है एक दरवाजे की। तो हम क्या करेंगे, को का लफ्ज़ नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे दरवाज़ा। दरवाज़ा बंद कर दो। दरवाज़ा बंद कर दो। इस तरह दरवाज़ा वाहिद हो गया है क्योंकि हमने इस जुमले में को नहीं लिखना था, को से वाहिद का लफ्ज़ जमा बन के आ रहा था। एक और जुमला देखिए, कुछ सालों से पर्चे मुश्किल आ रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ सालों से, आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम कुछ के साथ जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। कुछ साल से हम वाहिद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो इस जुमले में भी जो जमा की गलती है उसको दुरुस्त करके लिख लेते हैं। कुछ साल से पर्चे मुश्किल आ रहे हैं। तो इस तरह जुमले में अगर जमा और वाहिद की गलती हो तो हमने उसको भी दुरुस्त करके दुरुस्त जुमला लिखना है। अब आखिर में हम सीखते हैं कि जुमले में मुज़क्कर मुअन्नस की गलती कैसे दुरुस्त की जाएगी। एक जुमला देखिए, इसमें लिखा है बिलाल के सर में दर्द हो रही है। अब आप जानते हैं दर्द मुज़क्कर लफ्ज़ है और मुज़क्कर के लिए हम हो रही है नहीं इस्तेमाल करते, हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हो रहा है। तो यहाँ पे रही का लफ्ज़ नहीं आएगा, रहा का लफ्ज़ आएगा। तो इसको दुरुस्त करके लिखते हैं। आप भी लिखिए, बिलाल के सर में दर्द हो रहा है। आप देखिए, जब आप कोई खेल खेलते हैं, जैसे क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, तो आप कहते हैं ये मेरी गेंद है। गलत, गेंद मेरी नहीं है, मेरा। माफ़ कीजिएगा, अगर आप कहते हैं कि ये मेरा गेंद है तो आप गलत कहते हैं क्योंकि गेंद मुअन्नस है और मुअन्नस के लिए हम मेरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, ये मेरी गेंद है। तो आप भी अपने पास इस जुमले को दुरुस्त करके लिख लें। अब अगर मैं एक और जुमला लिखूं, आलिया ने अखबार पढ़ी। आप देखें, आप जानते हैं कि अखबार मुज़क्कर लफ्ज़ है, इसके साथ पढ़ी तो नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पढ़ा। तो हम यहाँ पे दुरुस्त जुमला लिख लेते हैं। आइए दुरुस्त जुमला लिखते हैं, आलिया ने अखबार पढ़ा। तो इस तरह जुमले में अगर मुज़क्कर या मुअन्नस की गलती होगी तो उसको भी हमने दुरुस्त करके दुरुस्त जुमला लिख देना है। आज हमने गलत फ़िक्रात की दुरुस्ती करना सीखा है।